لیکن سیاحت بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے اور سیاحت ملک بھی ہو سکتی ہے، شہر بھی ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی ہو سکتی ہے، ان کو جاننا اور ان کی تہذیب کو دیکھنے کا بڑا قریب سے موقع ملتا ہے. اس حوالے سے کیا ہے؟ اس میں قرآن پاک میں بڑا واضح ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر ہے. قل سیروا فی الارض کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین مجرمین، کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا ہے، اور جاؤ زمین میں گھومو پھرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے اللہ نے مکذبین کا کیا انجام کیا ہے، مجرمین کا کیا انجام کیا. اسلام میں جو تفریح ہے وہ ذہنی فریشمنٹ بھی ہے، لیکن علم، فکر اور وسعت نظر کا ایک ذریعہ بھی ہے. اس لیے صاحب علم لوگوں نے کہا کہ ایک قرآن لفظی ہے جو مصحف کی صورت میں موجود ہے، اور ایک اللہ کا قرآن یعنی کلام عملی ہے جو اس کائنات کی شکل میں موجود ہے. لہذا اسلام نے سیر و سیاحت پر بڑی تاکیداً گفتگو فرمائی ہے کہ گھوما پھرا کرو، دنیا کو دیکھو، بحر و بر کو دیکھو، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، سمندر کی طغیانیوں کو دیکھو، صحراؤں کی وسعتوں کو دیکھو، ستاروں اور چاند کو دیکھو. یہ چیزیں تمہیں لاکھوں کتابیں پڑھنے سے زیادہ علم فراہم کریں گی. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ای میل ضرور شامل کریں، لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آیا کرتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ای میل ضرور شامل کرتے ہیں اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کا جواب بھی ہمیں دیں. علامہ صاحب، یہ فریحہ مسعود ہیں جنہوں نے ہمیں ای میل بھیجوایا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہمارے اعمال ہمارے گناہ ہیں. جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں کرتا تو کیا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور کیا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو اور پکی توبہ کرو. انسان کو چاہیے کہ جب وہ توبہ کریں، تو توبہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں. ادھر انسان یہ کہے ادھر پھر جا کے دوبارہ گناہ کریں تو یہ ایک قسم کا اللہ سے مذاق ہو جاتا ہے. لہذا توبہ انسان کرے تو پھر پکی توبہ کرے. اور اگر بعد وقت غفلت، صحبت، سنگت اور لذت گناہ کی وجہ سے اگر توبہ توڑ بھی بیٹھے انسان تو پھر حکم یہ ہے کہ توبہ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سوال کرنے والوں کو کہا کہ اگر تم 100 بار بھی توبہ کو توڑو پھر بھی راستہ توبہ کا ہی ہے. اس لیے انسان کو گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اور توبہ کی طرف رہنا چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور اس سچی توبہ کرتے وقت اگر وہ دعا کرے گا تو احادیث مبارکہ میں جو لمحات قبولیت دعا کے ہیں ان میں ایک یہ لمحہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، شیطان کو مسترد کرتا ہے اور اللہ کی طرف آ کر اپنے آنسو بہا کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور اس لمحے جتنی وہ دعائیں کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا. اس میں ایک حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، فرمایا اگر وہ رب کے خوف سے دعا کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے ایک آنسو اپنی آنکھ سے بہائے گا، اللہ اس ایک آنسو کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب کہ ہمیں خدائے بزرگ و برتر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، پھر وہ یقیناً ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. ہمارا ای میل ایڈریس بڑا آسان سے ہے، info@rasool یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ تفریح کیجئے، آپ سیر کیجئے، آپ مزاح اور مذاق میں فرق محسوس کرتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، مسکرائیے اور ملکوں سیر کیجئے، شہروں سے باہر نکلیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رنگ ہیں جو ہمارے لیے بکھیرے ہوئے ہیں، اور تفریح کے جتنے لوازمات ہیں ان سب کو اپنائیے، لیکن حدود و قیود میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.